اگر آپ کسی انسان کی ویڈیو یا تصویر اس کی مرضی کے بغیر اپنے کسی بھی اکاؤنٹ پر یا ڈی پی پر یوز کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال تک کی قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ بلا اجازت کسی کا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو ایکسیس کر کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں غیر قانونی، تو آپ کو 3 سال تک کی سزا۔ اگر کوئی شخص آپ کا امپورٹنٹ ڈاٹا ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کی صورت میں اس کے علاوہ پھر مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کرنا اور ہیٹڈ سپیچ بولنا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ، یہ سب بھی سائبر کرائم میں ہی آتا ہے۔ کسی کے بینک اکاؤنٹ تک کسی بھی غیر مناسب طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا پھر حاصل کرنے کے بعد اس میں سے پیسے نکالنا کسی بھی طریقے سے، یہ سب بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا میں چند ایک ایسے ممالک بھی ہیں جن کا سائبر سیکورٹی کا نظام بہت طاقتور ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا رینک 2016 میں اور 2019 تک ٹاپ 10 ویکسٹ کنٹریز میں آتا تھا۔ موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی بھی غیر قانونی کام کرنا سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی پرسنل ویڈیوز یا تصویریں لیک کرتے ہیں تو وہی صرف سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ہم میں سے بہت سارے جانے انجانے میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جو کہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور قانونی طور پر ان پر سزا یا پھر پنشمنٹ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ کسی کا موبائل فون اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا، کسی کے لیپ ٹاپ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر خواتین کی یا بچوں کی نازیبا اور غیر اخلاقی تصویریں یا ویڈیوز انٹرنیٹ پر چڑھانا اور پھر وائرل کرنا۔ اس کے علاوہ پھر مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کرنا اور ہیٹڈ سپیچ بولنا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ، یہ سب بھی سائبر کرائم میں ہی آتا ہے۔ کسی کے بینک اکاؤنٹ تک کسی بھی غیر مناسب طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا پھر حاصل کرنے کے بعد اس میں سے پیسے نکالنا کسی بھی طریقے سے، یہ سب بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے انسان کی کسی بھی قسم کی پرسنل یا پھر اس کی ذاتیات سے جڑی ہوئی چیز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرنا سب کے سب سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایون کہ فیک آئی ڈی بنا کر اس پر کسی کی پکچر یا فوٹو، پروفائل فوٹو استعمال کرنا، یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ویڈیوز کے سٹارٹ میں یا اینڈ پہ کاپی رائٹ کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پبلش کرنے والا یا اس کا جو آتھر ہے، ویڈیو کا کنٹینٹ بنانے والا اگر کوئی پروڈیوسر ہے تو جو یہ ویڈیو یا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس کے کاپی کے رائٹس رکھتا ہے۔ آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کنٹینٹ کو کاپی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کہیں اور جگہ پر سیم میتھڈولوجی میں اور سیم پیٹرن میں رہ کر اس کو پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ سب بھی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی میں آتا ہے، اور اس پر آپ کو قانونی طور پر پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کو سزا دی جا سکتی ہے۔ دنیا میں چند ایک ایسے ممالک بھی ہیں جن کا سائبر سیکورٹی کا نظام بہت طاقتور ہے، جن میں ساؤتھ کوریا، نیدرلینڈ، کینیڈا، یو ایس اے سر فہرست ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں چند ایک ایسے ممالک بھی ہیں جن کا سائبر سیکورٹی کا نظام بہت ہی کمزور ہے، جن میں افغانستان، میانمار، ہنڈوراس اور نیبیا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا رینک 2016 میں اور 2019 تک ٹاپ 10 ویکسٹ کنٹریز میں آتا تھا، سب سے کمزور جن کا سائبر سیکورٹی کا نظام تھا۔ لیکن اب 2023 میں پاکستان کا نظام جو سا ہے سائبر سیکورٹی کا، وہ 79th رینک پہ ہے انٹرنیشنلی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آپ کے پرسنل ڈیٹا کو لیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس تک ایکسیس حاصل کرتا ہے یا پھر اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سائبر سیکیورٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسا ونگ ہے اور اس میں آپ کے مکمل رائٹس ہیں، جس میں فار ایگزامپل چند پنشمنٹس بھی مینشن کی گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کا امپورٹنٹ ڈاٹا ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کی صورت میں اس شخص کو 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سرکاری یا آفیشیل ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں سے ڈیٹا ریموو کرتا ہے، اس سے ڈیٹا ایکسیس لیتا ہے، تو اس انسان کو 3 سال تک کی سزا اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ بلا اجازت کسی کا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو ایکسیس کر کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں غیر قانونی، تو آپ کو 3 سال تک کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں پھر اس کے سنگین نتائج دیکھتے ہوئے اگر آپ کا جرم سنگین ہے، ہینیس کرائم ہے، تو اس کے مطابق آپ کی سزا بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی انسان کی ویڈیو یا تصویر اس کی مرضی کے بغیر اپنے کسی بھی اکاؤنٹ پر یا ڈی پی پر یوز کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال تک کی قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سے ہوشیار رہیں، کسی بھی پولیٹیشین کی ویڈیو یا تصویر اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کریں۔ بطور پاکستانی شہری یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اولین فریضہ ہے کہ ہم برائی کی روک تھام میں پیش ہوں، اور پھر اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم حفاظتی اداروں کو اطلاع دیں۔ اسی بارے میں بہت ساری ہیلپ لائنز اور پھر کانٹیکٹ نمبرز پبلش کیے گئے ہیں ویب سائٹس پر اور ڈیفرنٹ فورمز پر، جس کے ذریعے آپ کا نام سیدھا راز رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سلطان اسامہ آفیشل۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور یہ ایک میسج ہے، اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔